ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر 100 روپے ہمارے بینک اکاؤنٹ سے یا جیز کیش اکاؤنٹ سے ادھر ادھر ٹرانسفر ہو جائیں تو ہماری پریشانی دیکھنے والی ہوتی ہے، اور ہم خود اپنی تھوڑی سی لاپرواہی سے اپنی نیکیاں، اپنا قیمتی اثاثہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اگلے بندے کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کروا رہے ہیں۔ ہم کب اس طرف توجہ دیں گے؟ کب اپنی آخرت، قبر، حشر کے حوالے سے سوچیں گے؟ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایمان کی سلامتی کس قدر ضروری ہے، اور اس ویڈیو میں وہ اعمال جن سے ایمان چھن جانے، نیکیاں برباد ہونے، اور بعض صورتوں میں نیکیاں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان صورتوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے زبان کی احتیاط ہے۔ تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ آیا میری اس گفتگو سے میں دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہو رہا؟ اور آج یہ خیال ہی نہیں ہے، اور اس پر بڑی سازشیں ہوئی ہیں۔ فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شوز ایسے بنائے گئے، پھر دوستوں کا آپس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق۔ ہماری لیمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہم اسے کراس نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اسے کراس کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، تو تباہی پھیلے گی۔ سمندر کی ایک لیمٹ ہے، سمندر کی ایک باؤنڈری ہے، اگر وہ اس میں رہے تو ٹھیک، اگر اسے کراس کرنے کی کوشش کرے تو تباہی پھیلاتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں، اور وہ آخری وقت میں بھی بندہ مسلم کو ٹریپ کرنے اور اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا خطرناک دشمن ہے ہمارا، اور ہم سکون والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، جس وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے وہ ہے گناہوں کی عادت۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک ایک نقطہ کر کے، نقطہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ پھر اسے اگر کوئی نصیحت کی بات کرے، اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو وہ اس شخص کو جو اسے نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے منع کر رہا ہے، کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا ہے۔ اب اس پر نصیحت کی بات اثر ہی نہیں کرتی، اور پھر شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس بندے کے ایمان کو چھیننا۔ اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار رہا ہے۔ فجر کی اذان آتی ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، اس نے کمبل اوڑھا اور سو گیا، شیطان جیت گیا۔ صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا۔ دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑنے دی، شیطان جیت گیا۔ مارکیٹ میں گیا، بے پردہ و بے حیا عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لے، دیکھ لیا، شیطان جیت گیا۔ شیطان نے کہا اس کے پیچھے جا، اس کو اپنے جال میں پھنسا، یہ چلا گیا، شیطان جیت گیا۔ موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، اس نے دیکھ لی، شیطان جیت گیا۔ کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول، 2 نمبری کر، لوگوں کو بلیک میل کر، اس نے کر لیا، شیطان جیت گیا۔ سود کما لے، سود کا کام کر، اس نے کر لیا، شیطان جیت گیا۔ جس سے روز اور ایک دن میں 10 دفعہ شیطان بازی لے کر جا رہا ہے، مرنے سے پہلے جو فائٹ ہوگی وہاں بھی تو آئے گا نا شیطان، وہاں بھی تو اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ مسلمان درست نہیں ہے، اسلام درست نہیں ہے، نبی پاک کا کلمہ نہ پڑھ معاذ اللہ۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہے، مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور جو روز شیطان کو ہراتا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے کہ نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، وہ کہتا ہے نہیں، میں شیطان کا نہیں، رحمان کا بندہ ہوں۔ وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام دیکھ لے، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام کما لے، وہ نہیں کماتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے بے پردہ و بے حیا عورت کو دیکھ لے، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جھوٹ بول، دھوکہ دے، 2 نمبری کر، لوگوں کو بلیک میل کر، ذخیرہ اندوزی کر، غلط سودا بیچ، بڑے پیسے ہیں اس میں، بہت مزہ ہے، وہ نہیں کرتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے حرام روزی نہیں چاہیے، مجھے حلال روزی چاہیے، شیطان کو ہراتا ہے۔
خود کو بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے روزانہ شیطان سے. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، تو وہ اس وقت بھی اس کی نہیں مانے گا اور کلمہ پڑھ کر اس دنیا فانی سے سرخ روح ہو کر چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا. ہم سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا. وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے، اور اسی طاق میں بیٹھا ہے، غات لگائے ہوئے بیٹھا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ لو کہ ایمان سلامت لے کر جانا ہماری فرسٹ پیورٹی اور الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایٹ اینی کاسٹ. یار ایمان ہی میرے ہاتھ میں نہ رہا تو پھر تو ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے فی الدنیا والآخرہ. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، جو کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھے کر دے. اور ساتھ ہی فرمایا گیا وفی الآخرۃ حسنتم، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اور پھر لاسٹ میں کیا فرمایا گیا؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ کرے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، آمین. نمبر 3 جس وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ حسد ہے. اور حسد آج کل اس قدر عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کے پناہ. اور حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. اب میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک خشک لکڑی کو آگ لگائی. اب تھوڑی دیر میں آگ خشک لکڑی کا کیا حال کر دے گی؟ خاک بنا دے گی اسے. اور پتہ ہی حسد کرنے والے کرتے کیا ہیں؟ سارا دن جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے. اللہ اکبر. یہ نیکیوں کو برباد کر دینے والی بیماری ہے. اور حسد آج کل ہر دوسرا آدمی حسد کا شکار ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو کہ بے شک حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے کہ جیسے سرکہ یعنی علوہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. آیا یہ ایمان کو برباد کر دینے والا کام ہے، مگر آج کوئی کسی کو خوش دیکھنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے. اب یہاں پر شیطان ہمیں کلیریفائی کر رہا ہوگا، اچھا ٹھیک ہے حسد نیکیوں کو، اعمال کو برباد کر دیتا ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا. حسد کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے اور یہ جہنم میں لے جانا والا کام ہے. میں آپ کو 3 سٹیپس بتاتا ہوں کہ کیسے چیک کریں کہ ہم اس خطرناک بیماری کا شکار ہیں کہ نہیں. نمبر 1، چیک کیجئے کہ ہماری لائف میں، یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ حسد ہوتا ہی اس بندے سے ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے ملنا جلنا ہوتا ہے. یا کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا. اب چیک یہ کرنا ہے کہ ہمیں کسی سے حسد ہے کہ نہیں. میں نے آپ کو ایک باؤنڈری بتا دی. اب چیک یہ کرنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار، دوست، کلیگز بھی ہو سکتے ہیں، کہ یار جب بھی اسے کوئی نعمت ملتی ہے نا، دولت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. پہلا سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے. دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے جس کی تعریف میرے سامنے کی جائے تو میں بات بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا، میں کہتا ہوں یار چھوڑو یار، اس کی بات کیوں کر رہے ہو، کوئی اور بات کرو نا، مجھے پین فیل ہوتا ہے. دس از دا سیکنڈ کویسچن. تھرڈ اینڈ لاسٹ کویسچن، کوئی ایسا ہے جس کا نقصان ہو جائے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، مجھے اندر ہی اندر خوشی ملتی ہے کہ یار اب مزہ آیا، میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ وہ برباد ہو جائے. These are the 3 symptoms and questions. یہ 3 سوال آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور اگر ان 3 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی ہاں میں ہے تو حسد اور کس کو کہتے ہیں جناب؟ آپ بیمار ہو چکے ہیں. اب آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اب آپ کے دل میں حسد آ گیا ہے، اور آپ کو پتا ہے اتنا مکار ہے شیطان کہ بہن کو بہن سے حسد کروا دیتا ہے. کیسے؟ ایک بہن اپنے سسرال میں خوش ہے،
اب دوسری کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ ترقی کر رہی ہے اور میں پیچھے رہ گئی. برباد، نیکیاں برباد. اچھا، اب جسے ہم حسد کر رہے ہیں نا، ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر ہمیں حسد ہو گیا تو جل ہم خود ہی رہے ہیں. میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، وہ ترقی کیے چلے جا رہا ہے اور میری راتوں کی نیند اڑتی جا رہی ہے. اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں. قیامت کی آگ تو الگ ہے نا، دنیا میں دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمپٹمز بھی بتاؤں نا، حاسد کی زندگی سے چین سکون، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. پرابلم ہوتی ہے کہ یار ایک اور گاڑی لے لی، ایک اور بنگلہ لے لیا، ایک اور کوٹھی لے لی. یار لے لی تو تمہیں کیا، اللہ پاک نے نوازا ہے. اتنی خطرناک بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. سوچئے گا، یعنی دنیاوی نقصان بھی ہے نا اس کے، کہ میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا، میری اپنی لائف ڈسٹرب ہو گئی کیونکہ میں نے کسی کا حسد اپنے دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا. اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی، میں بھی تو اس کے جیسا ہوں نا، میں پیچھے کیسے رہ گیا. اللہ اکبر، نیکیاں برباد. بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے، دولت سے، شہرت سے، حسن سے، اقتدار سے، طاقت سے، کسی بھی نعمت سے. اب سوالات کے جوابات آپ کے دل نے آپ کو دے دیے ہوں گے. اب خدا نہ خواستہ میری کوئی بہن یا میرا کوئی بھائی حسد جیسی بیماری کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا جواب بھی سنتے جائیے اور اس کا علاج بھی سنتے جائیے. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ریئلائز کر لیجئے کہ ہمیں حسد کس سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے. کوئی ریزن ہوگی نا، وہ ریزن آپ ریئلائز کر لیں. پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے، دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، قبول کر لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا، دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اس کی جس چیز سے حسد ہو گیا ہے، اس کی جس چیز سے پرابلم ہے یا جس چیز سے حسد ہو گیا ہے، اے اللہ اس میں برکت دے دے. ہاں یہ ہے تھوڑا مشکل، اینٹی بائیوٹک ہے نا، علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ نے کسی کے لیے دعا کی اور کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی، اس نے ایک اور بنگلہ لے لیا، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا، لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے حسد ہو گیا ہے اسے تحفہ دیں. حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. ایک بات سمجھ لیں کہ جس سے حسد ہو گیا نا، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے ہے، ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کا تو ہو سکتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہو اگر اس کے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے یا کوئی بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے. میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت ڈھائی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی کی نہیں، اگر کی تو اسے چھپائی نہیں، اسے بچائی نہیں. اب 3 باتیں ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں. ایمان کی حفاظت، گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہوئے اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتے ہوئے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمیں نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں حسد سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.